بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار فدا تھے، لیکن ایک صحابی کی کچھ عجیب کیفیت تھی۔ وہ اگرچہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شرف اسلام سے بہرہ ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ صبح سے عشاء تک ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوسرا کام ہوتا تو اس کو انجام دینے میں بھی ہمہ مستعد رہتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کاشانہ اقدس کے اندر تشریف لے جاتے تو وہ اس خیال سے دروازے پر بیٹھ جاتے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو بھی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب رہتے۔ ان کی اس شبانہ روز خدمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت محبوب رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تم نے کیا سوچا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے یہ دعا کریں کہ وہ مجھے آخرت میں دوزخ سے بچائیں اور جنت میں آپ کی معیت نصیب فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہی حاجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کروں گا، لیکن اس بات میں تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ یہ صاحب رسول، جن کو امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی سعادت نصیب ہوئی اور جنہوں نے اس کے عوض کسی دینوی نفع کے بجائے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی خواہش ظاہر کی، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو اسلم سے تھا۔ ان کی کنیت ابو فراس تھی اور وہ کعب بن مالک بن یمر اسلمی کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سعید عطا کی تھی، لیکن معلوم نہیں کیا موانع پیش آئے کہ وہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سعادت اندوز اسلام نہ ہو سکے۔ البتہ جب ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام قبول کیا تو اپنے اخلاص فی الدین اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت وہ مقام حاصل کیا کہ دوسرے مسلمان ان پر رشک کرتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد اپنے قبیلے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ یہاں ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، اس لیے اصحاب صفا میں شامل ہو گئے اور اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ حصہ خدمت نبوی میں گزارنے لگے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ہر وقت آستانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا رہتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر کے اندر تشریف لے جاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہوئے سنتا رہتا، یہاں تک کہ میں تھک جاتا تو لوٹ آتا یا نیند غالب آ جاتی تو وہیں سو رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس طرح خدمت کرتے دیکھا تو ایک دن مجھ سے فرمایا کہ اے ربیعہ بن کعب، مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچنے کی مہلت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ میں نے سوچا کہ یہ دنیا ختم اور زائل ہونے والی ہے اور مجھے دنیا میں اتنا رزق ضرور مل جائے گا جو میرے لیے کفایت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آخرت کے لیے سوال کروں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے دوبارہ کچھ مانگنے کے لیے فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کی درخواست کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیہ، تمہیں ایسا سوال کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ میں نے قسم کھا کر کہا کہ مجھ کو کسی دوسرے نے ایسا مشورہ نہیں دیا، بلکہ یہ بات خود میرے دل سے اٹھی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آخرت کا سوال کروں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سوال پورا کرنے کا وعدہ فرمایا اور ساتھ ہی مجھے حکم دیا کہ کثرت سجود کے ساتھ میری امداد کر۔ بعد میں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں اپنا ایک گھر بنا لیا، اس لیے ان کا شمار اہل حجاز میں ہونے لگا۔ ارباب سیر نے یہ تصریح نہیں کی کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہد رسالت کے کن کن غزوات میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ وہ سفر اور حضر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اکثر غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہوں گے۔ عرصہ تک بیوی بچوں کے جھنجھٹ سے آزاد رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے تجرد کی زندگی پسند نہیں فرماتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے ربیہ، تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، میرا ارادہ نکاح کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا سامان نہیں ہے کہ کسی عورت کا کفیل ہو سکوں۔ دوسرے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی اور چیز مجھے اپنی طرف راغب کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سن کر کچھ دیر خاموش رہے اور پھر وہی پہلا سوال دہرایا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پہلا جواب دہرا دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ میری دنیا اور آخرت کی مصلحت کو جانتے ہیں۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں حکم دیں، میں اس کی تعمیل کروں گا۔ چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ اے ربیہ، تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور کروں گا، جو آپ چاہیں مجھے حکم دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انصار کے فلاں قبیلے کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تم اپنے قبیلے کی فلاں عورت سے میری شادی کر دو۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد کی تو وہ لوگ بلا حیل و حجت اس خاتون سے ان کا نکاح کرنے پر راضی ہو گئے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ واپس آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ربیہ کے لیے ایک گٹھلی وزن کے برابر سونا جمع کر دو۔ انہوں نے اتنی مقدار میں سونا جمع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سونا حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے انصار کے پاس جا کر مہر میں دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میری مدد فرمائیے کہ ولیمہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈے اور کچھ غلے کا انتظام فرما دیا، جس سے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت ولیمہ کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعوت میں شریک ہوئے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ زمین عطا فرمائی۔ اس سے متصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ زمین بھی تھی۔ ایک دفعہ کھجور کے ایک تنے کے بارے میں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جھگڑا ہو گیا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تنا میری زمین کی حد میں ہے۔ بحث و تکرار کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوئی سخت بات کہہ دی۔ بعد میں احساس ہوا تو نہایت عاجزی کے ساتھ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی
کہ اے ربیہ تم بھی مجھے ایسی ہی بات کہہ لو تاکہ آخرت میں مجھ سے مواخذہ نہ ہو۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ شناس تھے، کوئی سخت بات کہنے پر تیار نہ ہوئے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو میں یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے آپ اس معاملے کو یہیں رہنے دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات نہ پہنچائیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ اتنے میں ان کے قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے اور کہنے لگے یہ تو خوب رہی کہ سخت بات بھی خود کہی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے بھی جا رہے ہیں۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ڈانٹ کر کہا تم لوگ اس معاملے میں دخل نہ دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں؟ انہوں نے تم لوگوں کو اس طرح میری حمایت کرتے دیکھا تو غضبناک ہو جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غضبناک دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ جائے گا، اور ان دونوں کے غصے میں اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک اٹھے گا اور ربیہ تباہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ تو یہ سن کر واپس چلے گئے اور حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ دونوں نے اپنی معروضات بارگاہ رسالت میں پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ تم نے اچھا کیا کہ ابو بکر کو سخت بات نہیں کہی، تو اب یوں کہہ دو کہ اے ابو بکر اللہ آپ کی مغفرت کرے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکت طاری ہو گئی اور وہ زار زار رونے لگے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس نظام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق فیصلہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی سکونت ترک کر کے اپنے قبیلے میں چلے گئے۔ انہوں نے واقعہ حرہ کے بعد 63 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔